اے بیٹا صحیح سے بیٹھیے. دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ ہم لوگ کس نبی کو مانتے ہیں اور اس نبی کا نام کیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہوئے ہے کہ نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی انسان کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کو ماننا نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کیا ہیں؟ آخری نبی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہت سارے لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہم کیوں مانیں, ان کو نبی ماننے کی کیا دلیل ہے. سب سے پہلی چیز, اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتے ہیں نا وہ ایک کوئی عام انسان کی طرح نہیں ہوتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ساری نبیوں والی صفت ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اور قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے بتائیے؟ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس روح سرزمین کے اوپر اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی. سمجھ رہے ہیں؟ اس دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آئے ہیں تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہمارے دلوں کے اندر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنے کے بعد اور اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کا دروازہ بند کر دیے ہیں. کیا کر دیے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس دنیا میں نبی آئیں گے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کا انکار کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سیرت مبارکہ اور قرآن مجید کا ہی قانون قیامت کے آخری تاریخ تک اس دنیا کے اندر نافذ رہے گا. جس کو ماننا ہے وہ مانے اور جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے, لیکن قرآن کا ایک ذرہ برابر بھی بدلا نہیں جا سکتا ہے. یہ ہمارے ذہن کے اندر یہ عقیدہ بیٹھا لینا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور سب سے اول میں حضرت آدم علیہ السلام آئے. کون آئے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے. یعنی کہ کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں, میں نبی کا بات کر رہا ہوں, عام انسان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. جتنے نبی آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ کے ہمیں اس دنیا میں بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنے سے پہلے بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. کیا کر دیا جاتا تھا؟ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو انسانیت بخشی اور انسان کو جینے کا طریقہ بتلایا. ہے کہ نہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر چیز ہے. اللہ کے رسول سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتلایا کہ تمہیں اپنے والد کے ساتھ کیسے رہنا ہے, تمہیں اپنے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, تمہیں اپنے بیٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, تمہیں اپنے بچے کے ساتھ کیسے رہنا ہے, تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. یہ ساری زندگی کا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھلایا اور ہمیں بتلایا. ہے کہ نہیں؟ ہمیں سونے کا طریقہ, ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ, ہمیں اپنے رشتہ دار اور پڑوسی سے ملنے کا طریقہ کس نے بتلایا؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں ہر چیز ملتا ہے۔ اس دنیا میں بھی زندگی گزارنے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، اور آخرت کے بھی مسائل کا تمام حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہے۔ اسی لیے میرے بچوں، اپنے ذہن کے اندر ہمیں بیٹھا لینا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ نہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں احسانات، کروڑوں احسانات ہمارے اوپر ہے، جسے ہم بتلا بھی نہیں سکتے ہیں، اور ہم اس کو کبھی اس کا شکر گزار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنے ذہن کے اندر یہ بنائیں کہ جو آپ کو اس مکتب کے اندر سکھایا جاتا ہے، اصل تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے اندر تربیت ہو۔ کیا ہو بیٹا؟ تربیت۔ اور تربیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ ہمارے زبان سے جو باتیں نکلے وہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اچھے سے سلام کریں، اپنے ماں باپ سے ادب اور احترام کے ساتھ بات کریں، جب پڑوسی اور رشتہ دار سے ملیں تو اس سے اچھے سلام کریں۔ جیسے آپ کے گھر میں خالہ خالو آ رہے ہیں تو اس سے ادب سے ہم سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ کے گھر کے اندر جو بھی چیزیں ہیں کھانے کا پینے کا، اس سے اخلاق اور کردار کے ساتھ دیں گے۔ تو ہماری زندگی کے اندر اصل معنی میں ہمارا اخلاق اچھا ہو، اور ہمارا اخلاق اس وقت صحیح ہوگا جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کوشش کریں اپنے زندگی کے اندر کہ ہماری زندگی کے اندر نبی والا دین ہے۔ کیا ہے؟ نبی والا دین ہے۔ اور نبی کے دین میں یہ جو آپ اس مکتب میں پڑھنے آئے ہیں، یہ جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے، یہ کیا چیز پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ سب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ کس نے بتایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ کس نے بتایا؟ السلام قبل الکلام، بات چیت کرنے سے پہلے سلام کرو۔ کس نے بتایا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ کس نے بتایا؟ الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ کس نے بتایا؟ حضرت محمد۔ یہاں پہ مکتب میں جو کچھ بھی آپ کو سکھایا جاتا ہے، یا مدارس کے اندر یا مسجد میں امام صاحب، بلکہ دین کے کسی بھی گراؤنڈ میں، کسی بھی فیلڈ میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، وہ سمجھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی آپ کو آگاہ کرایا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پاکیزہ تعلیم دی۔ الطہور شطر الایمان، ایمان یہ سمجھیے کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو نہیں بنائیں گے نماز نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھتے ہیں، وضو نہیں بنائیں گے قرآن پڑھیں گے گناہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اور سب سے اچھی چیز ہے کہ وضو جو بناتے ہیں اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ وضو بنانے میں کس کا فائدہ ہے؟ ہم لوگ اپنا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا فائدہ ہے کہ 5 وقت ہم وضو بناتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو بناتے ہیں تو ہماری صفائی ہو جاتی ہے۔ اور یہ صفائی کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کتنی اچھی چیز ہے۔ لوگ کوشش کریں کہ ہمیشہ پاک صاف رہیں، اچھے کپڑے پہنیں، وضو کی کثرت کریں۔ قرآن پہ ویسا نہیں کہ بغیر وضو کے ہی قرآن چھو دیے، یا اور بھی کتابوں میں کوشش کریں کہ ہم وضو کر کے ہی کتاب پڑھا کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی جو ہمیں بھی کرنا ہے اور آپ سب کو بھی اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ جو چیز یہاں پڑھایا جاتا ہے وہ اصل مقصد ہے ہماری زندگی میں آئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر ہماری زندگی کے اندر نہیں آ پایا تو سمجھیے پھر ہم اس دنیا کے اندر بھی ناکامیابی کے منزل کی طرف جائیں گے، اور آخرت میں بھی پھر ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اگر سرخرو سے آپ رہنا چاہتے ہیں، بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بتلائے ہوئے پہلو پہ ہمیں عمل کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم اس دنیا کے اندر رسوا ہوں گے، اسی وقت رسوا ہوں گے جب ہم اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیں گے۔ تو ہماری کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں جب تک موجود رکھے،
ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ کس پہ رکھے؟ بولیے، ایمان پہ قائم رکھے۔ اور جس وقت ہماری موت ہو اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، کہ اللہ تعالی ہمارے عقائد کو درست فرمائے اور اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے والا بنائے، ہے کہ نہیں؟ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے استاذ محترم کی عزت اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کریں کہ جو ہمارے استاذ محترم اور جو ہمارے خاندان سے جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت، قبر کے اندر ان کو خیر و عافیت ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ کریں گے دعا انشاءاللہ آپ لوگ؟ چلیے، بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے کو سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔